کتنے سال کی؟ 7 سال کی. بال ہاتھ میں لے کے اسے اچھال رہے ہیں، میدان میں کھیل رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، بال نہیں کھیلتے ہیں. ایک بڑھیا روتے ہوئے گزر رہی ہے، ساتھ میں اس کی بہو ہے جوان، روتے ہوئے گزر رہی ہے. یہ رحمت للعالمین کا نواسا دیکھا نہ گیا. سرکار پہنچے آگے اس عورت کے قریب ترکیب دے کے بولے لازمہ کیوں رو رہی ہو؟ اے مائی کیوں رو رہی ہو؟ یہ کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھے گا. اس کو نہیں معلوم کہ وہ غوث پاک ہے، وہ سرکار عبد القادر، اس کو نہیں معلوم. بولے بیٹا تو میرا مسئلہ نہیں سمجھے گا، تو بہت چھوٹا ہے. کہا مائی بتا دے کیا چاہتا ہے، بتا دے کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری بات نہیں سمجھ رہے. مائی بتا دے تیرا کیا چاہتا ہے، بتا تو دے. سرکار غوث کے بار بار اصرار کرنے پر بڑھیا کہنے لگی بیٹا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے. بہجت اسرار کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. بولے بیٹا یہ جو بہو ہے عورت ہے یہ میری بہو ہے. اور میرے پیارے میری بہو کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، بڑا عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، اب تک اس کو اولاد نہیں اب تک اس کو اولاد نہیں. میں تمام حکیموں سے طبیبوں سے، یعنی کہ اس زمانے کے ڈاکٹر حکیموں طبیبوں سے میں نے علاج کروا دیا. علاج کروانے کے بعد بھی میرے بہو کے پاس کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں تھی. تو میں فلاں ولی اللہ کی بارگاہ میں گئی تھی. وہ ولی اللہ سے میں نے مراقبہ کروایا، انہوں نے مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کے بتلایا کہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد کی ہوئی بلکہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد کی ہوئی نہیں ہے. میں کبھی دادی نہیں بن سکتی، اللہ نے ان کو مقدر میں اولاد نہیں لکھا. اب میں اسی لیے رو رہی ہوں. کہا بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے جو سلسلہ حضرت آدم سے چل رہا تھا میرے بیٹے تک آیا، وہ حسب نسب اب میرا ختم ہو گیا، وہ میری نسل ختم ہو گئی، اب میرا سلسلہ نسب آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے میں مایوس ہو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں. تو حضرت سرکار غوث الاعظم نے کہا اے مائی پیچھے لگا بیٹھ کر مائی جا مائی جا اللہ تجھ کو بولیے 11 بوجھ عطا کرے گا. یہ سنتی بھی وہ بڑھیا مسکرانے لگی. انہیں معلوم یہ غوث پاک کرنے والی چھوٹا بچہ اتنی اچھی بات بول دیا، 7 سال کا بچہ. مسکرانے لگی، مسکراتے جا کر چلے گئے اپنی بہو کو. دوسرے مہینے میں خوشخبری پوترے کی پریشان ہوئی. بولے اتنے سالوں سے علاج کرائی، اولاد کی خوشخبری نہیں دی. فلاں بزرگ چلے گئی، لوہے محفوظ پڑھ کے بولے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے بولے، اور وہ بچہ بولا 11 پوترے، پہلے کی خوشخبری آ گئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پریشان ہو کے کیا کریں، گھماتے میدان میں آئی. جی تکاؤ نہیں بھائی اور پھر بات چھوڑنے تک وہ میدان میں آگے لوگوں سے پوچھنے لگی کہ بھائی کون ہے یہ بچہ جو کہ ایسا گورے رنگ کا تھا، ایسی صورت تھی، ایسا حسن تھا، ایسا جمال تھا، ایسا کردار تھا، ایسے اس کی آواز تھی. تو لوگ پوچھے نام کیا ہے؟ بولے نام نہیں معلوم. بولے اس کے والد کا نام؟ بولے وہ بھی نہیں معلوم. قبیلے کا نام؟ بولے وہ بھی نہیں معلوم. بولے ایسے کئی بچے آپ نے جا بول کے بڑھیا کو پڑھا دیے کیونکہ بڑھیا پہچانتی نہیں تھی. چلے گئی مایوس ہو کے. اس کے بعد انتظار کرنے لگی. کئی بار آتے گئی، ڈھونڈتے گئی، غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی. آنگن میں ایک بچہ آیا، دوسرے سال میں دوسرا بچہ، تیسرے سال میں تیسرا بچہ، چوتھے سال میں 11 بچے اس بڑھیا کے آنگن میں کھیلنے لگے. اب ذرا غور کیجیے گا، وہ 11 پوتروں کے ساتھ ہے اور ادھر بغداد کی دھرتی پر جامع مسجد سے کھڑے ہو کر سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں ادبی حاضی ادا رقبتی کلی ملک کیا سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جب غوث پاک کا یہ اعلان بغداد کی گلیوں میں گونجنے لگا، بڑھیا کے کانوں تک پہنچا. بڑھیا پوچھی کون ہے؟ بولے ایک نوجوان ہے.
جو بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. سرکار غوث اعظم کی بات جب سنی تو بڑھیا سمجھ گئی یہ نوجوان ہے جو آج سے 11 سال پہلے مجھے ملا تھا تو بہت چھوٹا تھا. دوڑتی غوث پاک کی خانقاہ میں آئی. جیسے ہی غوث پاک اس کو دیکھے چہرہ پھیر لی. بولے پکڑ لے گی کیونکہ وہ پورے علاج کرا چکی تھی, اولاد نہیں بھی تھی, بزرگ سے مراقبہ کرا چکی تھی, مقدر میں اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی. اب ہوئے کیسا پیارا پوترے پکڑ لے غوث پاک پلٹ گئے, آئی قدموں میں گر گئی. بولے اے عبد القادر ایک مسئلہ حل کر دو, دوبارہ نہیں ستاؤں گی. بولے مائی بول کیا مسئلہ. بولے اے عبد القادر خدا کی قسم میرا ایمان ہے میں جس ولی اللہ کے پاس سے اس وقت آ رہی تھی وہ ولی اللہ سچے ہیں. انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ میرے مقدر میں کوئی پوترا نہیں تھا, میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی. پھر اے عبد القادر انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے, وہ ولی اللہ تھے وہ غلط نہیں ہے, سچ ہے. پھر تم نے کہا 11 پوترے ہوں گے, تم بھی سچ ہے. جب انہوں نے کہا مقدر میں نہیں ہے, تم نے کہا 11 پوترے میں کف ہو گئے. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو سرکار عبد القادر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھائی سن لے. جب اس ولی نے مراقبہ کیا, لوح محفوظ دیکھا, اس وقت تک میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی پوترے نہیں تھے, تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں تھا. مگر اے بھائی سن لے, جب میری زبان سے نکل گیا کہ 11 پوترے ہوں گے, تو رب نے کہا عبد القادر نے کہہ دیا ہے تو اس کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ آباد, زندہ آباد. انہی کے لیے باجی والے انہی کے لیے یہ جو ہے باجی والا وہ غلط باجی کرتے والا ہیں نا مقصد دیا کون جانا مفتی صاحب آئینے نہیں آنتے. ایک اور بات سنیں, مفتی صاحب بھی آئینے نہیں وہ بات ان کے پاس سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بہت جیسے کیس ہی ہے. جب بغداد میں اپنی ولایت کا اعلان کیے میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. باجی والے فون کرتے ہیں. جیسے ہی اعلان ہوا پورے بغداد میں شور مچنے لگا تھی ولایت کا. روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سارے ولیوں تک یہ قول پہنچا دیا, ظاہری طور پہ ایک دوسرے سے یہ قول جو ہے ایک دوسرے کے کانوں تک پہنچنے لگا. وہاں پہ ایک بدماش قسم کے لوگ ہیں, بغداد میں غریب نالائق قسم کے لوگ, ولیوں سے گستاخی, ولیوں کے ساتھ بے ادبی کرنے والے, ہر دور میں رہے شیطانی صفت لوگ. ارے او بابو یہ ابراہیم کس کو نورا ایک ماٹلا نو خام چھوڑ پڑا. مسئلے کو سمجھو کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ولایت کا جیسے ڈنکا بجنے لگا تو ہوا کیا, کچھ منافقین شر پسند لوگ بولے کہ ہم لوگ کچھ ایسی حرکت کریں گے جس سے لوگوں کے دلوں سے غوث اعظم کی شان و عظمت نکل جائے, ان کی ولایت کا خرچہ ختم ہو جائے. اچھے کام کرے تو بدماش لوگ پیچھے پڑے ہوئے رہتے, اچھے کام کرے تو بدماش لوگ پیچھے پڑے ہوئے رہتے. آپ بھی اچھا کام کرو, آپ کو کرنے دیتی دنیا, آپ نماز کی دعوت دی اور پیچھے سے پوری کون سا بہت خطرناک قوم ہے. آپ اچھا کام کرو, آپ لوگ سکون نہیں پڑتا, ان لوگ ٹینشن ہوتے رہتی, کہاں تو بھی چرکا لینا, کہاں تو بھی چمکی لینا, کہاں تو بھی گالی دینا, کہاں تو بھی برا بولنا, کچھ تو بھی لیٹر لکھنا, کچھ تو بھی فتوا لکھنا, کچھ تو بھی انگار لگانا. یہ بدماش قسم کے لوگ ہمیشہ رہے دنیا کے. پھر دیکھے تو کلمہ بھی پڑھتے, داڑھی بھی چھوڑ کے رہتے, ٹوپی بھی پہنتے, سب کرتے اور پورے کام. یہ منافقین بھی ویسے تھے, بدماشا نمازاں بھی پڑھتے تھے مگر دل میں غوث اعظم سے بغض رکھتے تھے. آئے غوث پاک کے پاس, غوث پاک کے پاس آنے سے پہلے پروگرام کرے, بولے کہ بھائی
ایک مشاورت کریں گے, مشاورت اجلاس, ایک میٹنگ کریں گے جس کے اندر یہ طے کریں گے کہ غوث اعظم کی ولایت کا مذاق کیسے ہونا ہے. اے چائی والے, اے بابو کیتلی, پورا بابو, پوڑا پو پبلک ٹھنڈے والے ہیں. ہاں بعد میں ابھی ہونا